والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا مولا الثقلين سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات ذرا اس بلند آواز سے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ صلوات پڑھی جا رہی ہے. صلی محمد محمد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے رسول کے نواسے کا فرش اعلیٰ بچھایا اور ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کو پرسہ دینے کے لیے اکٹھے کیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری زندگی اس کام کو جاری ساری رکھیں. بلا تمہیں وقت بہت کم ہے. آج کل کے جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں، بالخصوص وطن عزیز کے حالات بظاہر ہمیں کافی مشکل لگ رہے ہیں. بظاہر ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ایک قدم ہمارا اس عالمی حکومت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. صرف ہمیں تھوڑی سی بیداری رکھنی ہے. اور مولا علیہ السلام نے جیسے نہج البلاغہ فرمایا کہ انما یہ بصیرت، میرے ساتھ میری بصیرت ہے. اس بصیرت کے ذریعے نہ میں نے کبھی دھوکہ کھایا ہے اور نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے. دونوں اس امیر کا فالوور، اس امیر کا پیروکار کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو بھی صاحب بصیرت ہونا چاہیے. نہ وہ دھوکہ کھائے نہ کسی کو دھوکہ دے. بس صرف اس بصیرت کی ہمیں ضرورت ہے. جس میں ہمارے اندر کچھ کمی ہے، اس بصیرت کی کمی ہونے کی وجہ سے کچھ مشکلات آ رہی ہیں، لیکن مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے. کبھی وقت تھا کہ ہمارے شہداء کے سروں سے دیواریں تعمیر کی گئی. کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی ڈرے؟ کوئی پریشانی؟ حالات آتے رہیں گے، آتے رہے تھے، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صاحب بصیرت ہونا چاہیے. جب ہمارے مولا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری بصیرت ہے، اس بصیرت کے ذریعے نہ میں نے کبھی دھوکہ کھایا ہے نہ کسی کو دھوکہ دیا. لہذا ہم بھی کسی دھوکے باز کی بات میں نہ آ جائیں. یہ نہ ہو کہ امام ابا کبا کے لباس میں آ کے اس منبر حسین پہ بیٹھ کر وہ بات کر رہے تو یزید کہنا چاہتا تھا. ایسی بات ہوگی تو حالات خراب ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ یہاں بیٹھ کے جو بات کر جائے آپ مہمان اس کی سن کے اس پہ عمل کریں یا عمل نہ کریں، خاموش رہیں. خاموش رہنا نہیں ہے، صاحب بصیرت بننا ہے. ہمارے مجتہدین اور ہمارے علماء کرام نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ بصیرت والی بات ہے. ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں کہ بھئی کسی کے مقدسات کی توہین نہیں. اور ہمارے ہاتھ سے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مومنین کی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ان کی خاموش کی وجہ سے. ظلم کے مقابلے میں جب خاموش اختیار کی جاتی ظلم بڑھتا ہے. فتنہ اٹھنے سے پہلے اس کو دبانا چاہیے.
قرآن میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے فتنے گھروں کو صرف لپیٹ میں نہیں لے لیتا، بلکہ وہ فتنہ تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ فتنہ گھر ایک ہوتا ہے اور وہ فتنہ کس کو لے لیتا ہے؟ پوری امت کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ لہذا فتنے کو اٹھنے سے پہلے دبایا جائے تو فتنہ دب جاتا ہے، اٹھ جائے فتنے کو ختم کرنے کے لیے پھر بہت وقت درکار ہے۔ کیونکہ میں اپنا موضوع بتا دوں کہ میرا موضوع وحدت اسلامی ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہے، دینی اتحاد، انسانی اتحاد کہہ دیں، مسلم صرف وحدت مسلم میں نہیں، وحدت انسانیت ہونا چاہیے ہمارا موضوع۔ مولا عامر علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو گورنر بنا کر بھیجا، مولا نے کہا اے مالک اشتر، میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی جس کا مسلمان کہہ دیں، وہ لوگ دوسرے ہیں جو تیرے طرح کے انسان ہیں۔ یعنی مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وحدت انسانیت، تیرے دینی بھائیوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور ان لوگوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے جو تیرے دین پر نہیں ہے، لیکن انسان تو ہے نا۔ یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں کتنے قبائل آباد تھے؟ کتنے تھے؟ یہود تھے، نصارا بھی تھے، مشرک بھی تھے، مومن بھی تھے، ایک لفظ کا اضافہ کروں منافق بھی تھے۔ کیا آپ نے ان کو امت واحدہ بنایا یا نہیں بنایا؟ مشرکوں کو ساتھ ملایا کہ نہیں ملایا؟ یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا دیا کہ نہیں ملایا؟ جب ہمارے آقا اس طرح کر لیں پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کہ جب ہمارے آقا و مولا اس طرح کر رہے ہیں، ہمارے نبی اس طرح کر رہے ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو امت واحدہ بنا لیا، جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ہمارا ریسرچ جرنل نکلتا ہے نور معرفت، اسی میرا یہ آرٹیکل ہے، آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں گا اگر وقت ملے تو، کہ وہ جو میثاق تھا اس میثاق میں پوری انسانیت کو اللہ کے رسول نے امت واحدہ بنا دیا تھا۔ یہودی جو بظاہر اسلام کے مخالف ہیں، دشمن نے ان کو بھی ساتھ ملا دیا، اور لیکن کیا کیا؟ اپنے پاس اختیارات رکھ لیے۔ تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان تمام گروہوں کو اپنے پاس ملا لیں، لیکن ہمیں بااختیار ہونا چاہیے، قوت ہمارے پاس ہونی چاہیے ہمیں، لیکن ہم نے میدان خالی چھوڑ دیا۔ کہاں ہیں ہمارے بندے؟ کتنی ہم نے تیاری کی ہے، کتنی پلاننگ کی ہے؟ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، میدان کو خالی چھوڑ دیا دشمن کے لیے، اور دشمن اس میدان پہ قابض ہو گیا، اور اس کے بعد رونا کس چیز کا ہے؟ ہمیں رونا نہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ صلاۃ پڑھیں محمد اور محمد پر۔ کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہمیں وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفریق بازی مت کرو۔ یہ قرآن نے کیوں کہا؟ اللہ نے کیوں کہا؟ پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ بڑا طوفان، بڑی مصیبت، بڑی آفت آنے والی ہے۔ تفریق بازی بہت بڑی مصیبت ہے، اس کو قرآن نے ایک اور آیت میں مشرکانہ فعل قرار دے دیا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان مشرکوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین میں تفریقہ بازی کر لی۔ اتنا بڑا جرم کہ اس تفریقہ بازی کو اللہ کون سا فعل دے کام کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کو مشرکانہ فعل قرار دے دیا ہے، لیکن ہم اس میں کود پڑ دیں، سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ہر طرف لان ڈاؤن ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ خدا کے بندو اس بات میں غور و فکر کرو کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں آگے۔ مولا عامر علیہ السلام سے زیادہ ہم دیندار نہیں ہیں،
مولا جنگ صفین میں جاتے ہیں، میدان سجدہ، مولا تاخیر کریں جنگ میں، یہاں تک کہ مولا کے اپنے لوگوں میں وہ کہتے کھلبلی مچ گئی کہ علی اس جنگ میں شک پر ہیں، شاید کہ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں یقین کی منزل پہ فائز ہوں، ان سے جنگ کرنے میں ایک لمحہ بھی میں تاخیر نہیں کرتا، اور ان کی گمراہی پر میں یقین رکھتا ہوں، وہ گمراہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت پر آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ آگے سامنے ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہے کہ جنگ شروع ہو جائے، اور ادھر سے تاخیر کے اوپر تاخیر کی جا رہی ہے، ادھر سے پانی بھی بند کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے حملے بھی کر رہے ہیں، لیکن مولا کیا کر رہے ہیں؟ مولا جنگ میں تاخیر کر رہے ہیں، اپنے لوگ مولا کے بدل ہو رہے ہیں۔ مولا جواب دے دیا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یقین کی منزل میں فائز ہوں، وہ گروہ باطل ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ باطل گروہ باقی گروہ ہیں، ان سے جنگ کرنی چاہیے، لیکن جنگ سے پہلے ان کی اصلاح ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ بیٹھ کے لان تان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس سلسلے کو بند کریں۔ مولا نے جب مولا کے ساتھیوں نے ان کے جواب میں ان کو گالیاں دینا شروع کر دی، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، شاید 62 خطبہ ہے، جہاں کو آگے پیچھے ہوگا، تو مولا نے کہا کہ دیکھو تم بھی گالیاں دینے والے مت بنو، تم تو بارگاہ خدا میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو، خدایا ان کے اور ہمارے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کو ختم کر دے، ان کے خون کو ہمارے خون کو محفوظ کر دے۔ اور یہ کافی تفصیلی خطبہ ہے مولا کا۔ مولا کیا چاہتے ہیں کہ گالیاں دینے والے مت بنو، ظاہراً وہ بھی اسلام پر ہیں، ہم بھی اسلام پر ہیں، بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو حق کی پہچان نہیں ہے۔ حق کی پہچان کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو حق کا تعارف کرنا چاہیے۔ صورتحال کیا تھی شام کی؟ شام کی صورتحال ایسی تھی کہ جہاں اسلام کا نظام شروع سے آیا ہی نہیں تھا، جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے تب سے بنو امیہ کی امت قائم تھی، وہ تو بنو امیہ کے علاوہ کسی کو جانتے تک نہیں تھے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ جب مولا کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے تو تعجب کرتے ہیں علی مسجد میں گئے کیوں تھے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مکتب کے خلاف کتنی پرچار ہوئی ہوگی کہ مولا کی شہادت کے وقت وہ تعجب کرنے لگے کہ بھی علی مسجد میں گئے کیوں تھے، کیا تعارف کرایا گیا تھا؟ وہ نماز نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ وہ مسکرہ پن اس کے اندر ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح ان کو اکسایا گیا اس مکتب کے خلاف، آج بھی اسی سوچ پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس سوچ کا جواب ہمیں کیسے دینا چاہیے؟ اسی سوچ سے جس سوچ مولا امیر نے ان کو جواب دیا۔ صلوات پر محمد وعلی محمد کیا یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے، اس دین میں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں۔ وہ اصحاب رسول جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ جنگ بدر میں بے سر و سامان کے عالم میں لڑے، جنگ احد میں اتنی بڑی قربانیاں دی، جنگ حنین میں دوسرے جنگوں میں لڑتے رہے، آپ اور میں لڑے ہیں وہاں پہ۔ تو جو لڑے ہیں ٹھیک ہے، ان میں کھڑے بھی تھے کھوٹے بھی تھے، مومن بھی تھے منافق بھی تھے۔ جیسے جنگ احد میں کتنے منافق علیحدہ ہو گئے تھے، 1000 کی تعداد گھر سے باہر آئی ہے، اور کتنے علیحدہ ہو گئے تھے؟ کسی کو ہے تعداد یاد؟ 300 کی تعداد میں علیحدہ ہو گئے تھے۔ کیوں علیحدہ ہوئے تھے؟ کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، اور نام کیا لے لیا؟ ہم فتنے میں نہیں شامل ہونا چاہتے۔ سب نے لکھا کہ 300 کے 300 منافق تھے۔ اور کس لسٹ میں شامل تھے؟ ذرا بولیے، کس لسٹ میں شامل تھے؟ صحابہ میں تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ میں تھے۔ کسی ایک کا نام بھی قرآن نے نہیں لیا کہ یہ جو 300 علیحدہ ہو گئے تھے سارے منافق ہیں، جبکہ ان کے عمل سے واضح ہو گیا کہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ منافق ہیں، لیکن ظاہری لباس انہیں اڑا ہوا تھا۔ جب تک اللہ کا رسول تھا ان سے باخبر تھے
کیونکہ خدا کی طرف سے وحی آ رہی تھی مسلسل. اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے سفید پوش ہو گئے. ان کی طرف سے چونکہ ظاہر بات ہے صحابہ میں سے کچھ صاحب بصیرت تھے جنہوں نے سمجھ لیا، ان کو پہچان لیا. جو صاحب بصیرت نہیں تھے انہوں نے نہیں پہچان لیا، ان کو وہی درجہ دیتے رہے جو باقی صحابہ کرام کو. صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اپنا صحیح کاملہ میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے وہ پڑھ لیجیے گا. لیکن قرآن نے ان کا نام نہیں لیا کون کون تھے، تو ہمیں اختیار ہے کہ نام لے لیں. قرآن نے پورے کا پورا سورہ منافقوں نازل کر لیا. چونکہ منافق مسلمان ہے بظاہر لیکن دل میں اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے. قرآن نے یہ نام دے دیا، پورا سورہ نازل کر دیا، ایک بندے کا بھی نام نہیں ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر آتے ہوئے جو غزوہ تبوک میں گئے تھے سارے کے سارے صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ جب واپسی پہ آتے ہوئے کچھ نے منصوبہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کو بھڑکا دیں اور کھائی میں گرا دیں اور اوپر سے کچھ پتھر بھی پھینک دے تاکہ نبی کریم کا کام تمام کر لیں. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، بادل تھے گہرے جیسے بجلی چمکی، راستہ نظر آ گیا، آگے کھائی ہے. اور وہ لوگ بھی نظر آ گئے جو آپ کے اونٹنی کے ارد گرد گہرا کیے ہوئے تھے اور بھڑکا دینا چاہتے تھے. کیا کسی ایک کا نام بھی بتایا نبی کریم نے؟ آپ نے اپنے صحابی حضرت حذیفہ جو رازدان رسول مشہور ہے وہ آپ کے ساتھ اس کو نام بتا دیے تھے، لیکن کہا تھا جب تک تم زندہ ہو یہ نام کسی اور کو نہیں بتا. رسول خدا کی رحلت کے بعد کچھ صحابہ نے میں نام نہیں لیتا، بڑا اصرار کیا کہ آپ بتائیں کہ ان میں سے میرا نام تو نہیں ہے. آپ نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں. کہ چلو یہ نہیں بتا، یہ میری حکومت جو میری کابینہ ہے اسی میں تو ان میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے منع کر دیا تو پھر میں نہیں بتا سکتا. اللہ کا رسول اتنا بڑا اہتمام کرے، کسی ایک کا نام بھی منافق نہ لے تو کون کون تھے. کچھ لوگ اپنے عمل سے واضح ہو چکے تھے لیکن ہمارے ممبروں سے نام لیے جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس مکتب نے کتنی مصیبت برداشت کی ہے رحلت رسول کے بعد. خاتون جنت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو، گھر جلایا جائے، محسن شہید ہو جائے، مولا عامر کے گلے میں رسی ڈال کے خنزیر کے لے جایا جائے. تو مولا نے کبھی کہا ہے کچھ؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا ظلم نہیں ہے اس سے. خاتون جنت کو یہ کہنا پڑے کہ بابا میرے اوپر وہ مصیبتیں آئی ہیں جو دنوں پر پڑتی وہ بھی تاریخ راتوں میں بدل جاتے. یہ جملہ معمولی نہیں ہے کوئی جملہ. مولا کے بصیرت کو دیکھیے، قدم قدم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی مولا نے کوئی لان تان کر دی؟ ہمیں کیا ہوا ہے کام کرنا؟ ہمیں بیدار ہونا چاہیے. اور یہ وقت ہماری بلندی کا وقت ہے. خدا نے اس وقت ہمیں اتنا سر بلند کر دیا ہے، پوری دنیا میں ہمارا نام روشن ہے. پاکستان کے مومنین پتہ نہیں کیوں غفلت میں پڑے. یہ 10 دن آخر محرم میں یا 40ویں تک یا 8 ربیع الاول تک صرف عزاداری کرنا یہ نام نہیں ہے. عزاداری باطل کے ساتھ ٹکرانے کا نام ہے. باطل سے کب ٹکرایا جائے گا؟ جب ہمیں باطل کا پتہ ہوگا تو ٹکرائیں گے. اگر باطل کا پتہ نہیں تو کیسے ٹکرائیں گے؟ باطل کی پہچان ہونی چاہیے. یہ پہچان تب ہوگی جب ہم صاحب بصیرت بنیں گے. پوری دنیا اب منتظر ہے کس کی؟ امام وقت کی منتظر ہے. چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سارے اس تیاری میں لگے ہوئے کہ دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے یا نہیں ہے اس طرح کا؟ پوری دنیا اس وقت اس عالمی حکومت کے انتظار میں ہے. کچھ لوگ اس کو روکنے کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں.
اور کچھ لوگ اس حکومت کے مددگار بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے. ہم کیسے تیاری کریں؟ صرف آزاداری برپا کر کے تیاری کریں یا باطل کو پہچان کے اس کے مقابلے کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے؟ میں چند مثالیں کہہ دوں. وقت کے امام کو ایک انجینئر کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور ہم نے اس وقت کے لیے کتنے انجینئر تیار کیے ہیں. مولا کو ایگریکلچر کے لیے بندے چاہیے نہیں چاہیے؟ کتنے بندے ہم اس مقصد کے لیے تیار کیے ہیں؟ میں ویسے 2 نام لیتا ہوں. مولا کو جنگلات کو بڑھانے کے لیے، چونکہ جنگلات کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے لیے، ہمیں فکر نہیں اس چیز کی. اسلام نے، نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ درخت لگاؤ اس طرح کہ اگر قیامت بھی آ جائے اور تم پودا لگا رہے ہو تو پہلے پودا لگاؤ، اس کے بعد میدان محشر میں جاؤ. اتنی بڑی اہمیت ہے درخت لگانے کی، جہاں میں کوئی توجہ نہیں ہے، کیونکہ اس درخت پہ ہماری زندگی کا ساتھ ہے. مولا کو ایسے بندے چاہیے نہیں چاہیے؟ کتنے ہم نے تیار کیے ہیں. مولا کو قاضی اور جج چاہیے نہیں چاہیے؟ کتنے بندے تیار کیے ہم نے. مولا کو فوجی جنرل چاہیے نہیں چاہیے؟ فوجی جنرل اس طرح کے نہیں جو ہمارے پاس ہے. مولا کیسے جنرل چاہیے جیسے قاسم سلیمانی تھے. کیسے اتنے ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں؟ مولا آئیں گے ایسے تو نہیں آئیں گے. ہم روز دعا کریں مولا آ جائیے، پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی کوفیوں کی طرح مولا آئیں گے تو نہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تاریخ کے نیچے صلاۃ پر محمد وآل محمد کی عظمت میں. موضوع وحدت اسلامی ہے. مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھنا ہے. ہم نے کسی کے خلاف زبان استعمال نہیں کرنی ہے. اتنا بتا دوں کہ ہمارا دشمن غافل ہے، اس کو بچپن سے ہمارے خلاف سب کچھ بتایا گیا ہے. یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ حج نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ساری بات ہمارے خلاف ہیں. اگر آپ ادھر سے ڈالتے شروع کر دیں گے کیا ہوگا؟ غربت ہوگی. ہمارے استاد آغا حیدر علی جوادی ہمیں اکثر کہتے تھے وہ بیچارے مسکین ہیں، ان سے دور مت ہو، ان کے قریب ہو جاؤ تاکہ تمہارا پتہ چلے. شام سے ایک شخص آتا ہے مدینے، ادھر سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں. محمد وعجل فرج. وہ شامی کیا کرتا ہے؟ جب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ حسن مصطفیٰ حسن ابن علی ہی ہیں تو مولا حسن کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور مولا عامر کو بھی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. شہر کون سا ہے؟ مدینہ ہے، جہاں سارے کے سارے محب اہل بیت وہاں موجود ہیں. کرے مولا اجازت دے دے، اس کی گردن اڑا دیتے کہ نہیں خیر. ادھر سے مولا کے محب کیا چاہتے ہیں؟ اس کی گردن اڑانا چاہتے ہیں. اور مولا کیا کہتے ہیں؟ اسے بلا دیں، اتنا پیار سے بول دیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کہیں مسافر ہیں، آپ یہاں کے نہیں ہیں، رہائش چاہیے. الحمدللہ میرے پاس کشادہ مکان ہے. مولا کا دسترخوان ہمیشہ لگا رہتا تھا. مدینے میں جو مسافر آتا تھا مولا کا مہمان ہوتا تھا. اچھا، دوسرا کہ آپ کو سفر کے لیے سواری چاہیے، میں سواری آپ کو مہیا کرتا ہوں. اس طرح کی جب مولا نے اسے پیار سے باتیں کی تو وہ شرمندہ ہوگا کہ میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں اور وہ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ پیار و محبت سے پیش آ رہے ہیں. وہ مولا کے قدموں پہ گر جاتا ہے کہ مجھے معاف کیجئے، جو مجھے بتایا گیا تھا وہ نہیں ہے. کیا بتایا گیا تھا؟ اس انداز سے بتا جیسے ابھی میں نے بتا دیا کہ جب مسجد میں شہادت ہوتی ہے تو تعجب کرتے ہیں کہ گئے کہ جو مسجد میں. اس انداز سے ہمارے خلاف وہی پروپیگنڈا ہے. اگر ہم ادھر سے کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو ہماری عظمت ہے، جو ہمارا مکتب ہے، جو خدا نے ہمیں عزت دی ہے، وہ ساری کی ساری چلی جائے گی. کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واقعے سے ہیں یا یہ جیسے ہمیں بتا گئے اس طرح کے ہیں. میں نے اپنے کالج کے اندر ایک بچے نے مجھے ایک سی ڈی دی جس میں ہمارے خلاف تقریریں دی. بہت سی باتیں تھیں، ایک بات میں بتا دوں آپ کو. اس میں لکھا تھا کہ بھئی شیعہ اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے چند لوگ دیتے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم پوری قوم پہ آ جاتا ہے. ہم اہل اعلان کہتے بھی ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے آواز اتنا تک نہیں جاتی ہے، وہ ہماری باتیں نہیں بتائی جاتی، صرف ہماری وہ باتیں دکھائی جاتی ہیں کہ جو آپ کے اس طرح کی بدکلامی کرتے ہیں.
اچھا اس میں کیا کہا کہ امام خمینی کی کتاب حکومت اسلامی اس کے ہاتھ میں تھی، اور صفحہ نمبر بھی بتا رہے تھے کہ امام خمینی اس صفحے پہ لکھا ہے ان تینوں صحابہ کا نام لے کر اس پہ لعنت کی ہے۔ اب نیچے بیٹھنے والے کیا کریں گے پھر؟ یہ تو ادھر والا تو کتاب دکھا رہا ہے دور سے، ان کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کتاب لے کے دیکھ لیں وہ ہے کہ یا نہیں ہے۔ میں نے اگلے دن وہ کتاب لے گیا، بچوں کو دکھائی، بولنے کا وہ صرف صفحہ نہیں، پوری کتاب کے جہاں ایک لفظ اصحاب رسول کو چھوڑیں ان کی بڑی عظمت ہے، صرف آپ یہ بتائیں کسی سنی کا بھی نام ہو اس کے خلاف کچھ بات ہو، وہ صفحہ تو دکھا دیا، اس صفحے میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اس پوری کتاب میں اہل سنت کے خلاف ایک لفظ تک نہیں ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہے۔ اب گمراہ کرنے والے نے کیا کر دیا؟ اب وہ بندہ میرے سامنے آئے گا، مجھے گالیاں دے گا یا مجھے دعائیں دے گا؟ میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے پھر؟ میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے کہ میں اس سے محبت سے پیش آؤں، اور وہ چیزیں جو اس کے اعتراضات ہیں ان کو محبت سے ان کے جواب دے دوں، مجھے غصہ نہیں کرنا ہے۔ مولا سے سوال کرنے کے لیے آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے، بلکہ مولا پر اتنی حد سے زیادہ طنز کرتے تھے، کبھی مولا نے ان کے سامنے غصہ نہیں کیا، ناراضگی اس کرتی ہے، بعض لوگ آ کے برا بھلا کر دیتے تھے، نہیں مولا۔ شام کے ساتھ سامنے ہے ایک شخص نے صلاۃ پڑھی محمد و احمد کے یہ میں مثال اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی زبان پہ اپنے قلم پہ کنٹرول کریں، غلط استعمال نہ کریں۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ ان کے علماء کی تصویریں جو کچھ انہوں نے بیان دے دیا، وہ زندہ یزید زندہ باد کے نعرے لگوائے، آپ چپ رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ ان کی کلاسیں لے رہے ہیں، وہی کافی ہے ان کے لیے۔ اگر آپ ان کی تصویریں لگا کے ان پہ لعن طعن شروع کر دیں گے تو محبت آئے گی یا نفرت؟ نفرت آئے گی، یقینی بات ہے۔ دیکھیے حدیث ہے، آپ سب نے سنی، نبی کریم مسلمان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ المسلموں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے تمام مسلمان، ان کی جان، ان کی مال اور عزت محفوظ رہے۔ اب میں اپنی زبان سے جانتا ہوں یہ منافق ہے، کسی منافق پر اللہ کے رسول نے لعنت نہیں کروائی ہے، قرآن نے کی ہے، لیکن پتہ ہو کہ یہ منافق ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ منافق ہے کہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، آیا منافق ہے کہ نہیں ہے؟ جو وہ کچھ کر رہا ہے وہ اپنا فریضہ سمجھ کے کر رہا ہے، چاہے یزید زندہ باد کے نعرے لگوا رہا ہے، اس کو پتہ یہی ہے کہ یزید زندہ باد ہے، اس کو بچپن سے بتایا یہی گیا ہے، میں اس پہ لعنت کروں گا تو وہ میرے قریب آئے گا یا اور زیادہ یزید کے قریب جائے گا۔ میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنی زبان میں کنٹرول کروں، اس کو میں یہ حدیث بتا دوں، یا اور حدیث بہت سے حدیث ہیں، آپ ان کو جواب دیں حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جواب دیں، اپنی طرف سے زبان کو نہ ہلائیے۔ معصوم نے کہا ہے کہ ان کو ہمارا کلام سناؤ، جب ہمارا کلام سنیں گے تو ہماری طرف آئیں گے، اپنی زبان بات نہ سنائیں، اپنے زبان پہ کنٹرول، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول، یہ لعن طعن پہ کنٹرول رکھیں۔ دیکھیے یہ لعن طعن کرنے سے میری زبان سے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس نے مجھے گالی دی لیکن بدلے میں نے گالی نہیں دینی ہے، میں نے دعا دینی ہے۔ اب میں امام سجاد علیہ السلام مثال بتا رہا ہوں آپ کو، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے، امام کو گالیاں دیتا ہے، ابو مدینے میں امام گالیاں دے، مولا نے اپنے اصحاب کہا آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، سب نے کیا سمجھ لیا کہ اب کیا ہوگا، مولا انتقام لیں گے، اور اس کو جو پتا چلا کہ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے، شاید مجھ سے انتقام لیں گے۔ جب مولا ان کے سامنے آتے ہیں اور کہا کہ جو باتیں تو نے میرے بارے میں کہی ہیں اگر وہ واقعی مجھ میں ہے تو خدا مجھے معاف کر دے،
اور اگر وہ باتیں مجھ میں نہیں ہے تو اللہ آپ کو معاف کر دے. کہ کبھی ہم نے زبان سے ایسے الفاظ ادا کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر وہ شخص مولا کے قدموں میں گر جاتا، مجھے معاف کیجیے میں نے غلط کہا ہے. ہمارے سامنے تو یہ مشعل ہے، ہر طرف سے نور ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے. اس نور سے اپنے آپ کو منور کرو اور اپنی زبان کو اس نور کے مطابق استعمال کرو. اپنے ہاتھ کو بھی آپ ان کے بدلے میں اس طرح کے واقعات پیش کرو، آپ ان کے بدلے میں ان کو یہ قرآن کی آیات دے دو. جسے میں نے ابھی آیات کی، یہ تفریق بازی پھیلانا ہے، کفران، یہ شرک ہے. آیت سنائی ہے نہیں سنائی؟ آیت قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہماری ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت حق کا دین ہے، دوسروں کو اپنے ساتھ ملائیں نہ کہ اپنے سے دور کریں. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت کرو. آج کل ہمارے آپس کے اختلاف بھی ہیں. وہ تو جو برادران اہل سنت کے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے علماء نے کہا جائے کہ بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے. جس طرح ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت کریں گے. لیکن ان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان کے پاس یہ زبان درازی سے نہیں، محبت سے کریں گے. ان کو اپنے قریب لائیے. قریب لانے سے یہ ہوگا کہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں. مثلا کل اس دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا، بھئی ہمیں پتہ جاتا ہے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. میں نے دکھا دیا کہ بھئی یہ ہماری زکوٰۃ 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اور جو انکم ہے اس پہ ہم خمس دیتے ہیں. ہم 20 روپے دیتے ہیں، کیسے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لیکن ہمیں یہ پتہ جاتا ہے. اب ان کو آپ قریب جا کے بتائیں گے تو پتہ چلے گا. آپ حج پہ نہیں جاتے، میں نے دکھایا اتنے ہمارے حجاج حج پہ گئے ہمیں. اب اس کے ذہن میں کیا آیا بات؟ اس نے قرآن کی بات کی. میرے پاس قرآن ہے، اس کے اندر شیخ محسن کا ترجمہ. میں نے کہا یہ قرآن ہے اور میرے گھر چلے میں دکھاتا ہوں، زیر زبر کا فرق بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ تو 40 پارے کی بات کرتے ہیں. 40 پارے ہماری کسی ایک کتاب میں بھی دکھا دیں. دشمن میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ان کے 40 پارے ہیں. ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ ہم ان کو دکھانا چاہیے نہیں ہے. جب دیکھیں گے دکھیں گے تو وہ لوگ پھر حق پر آئیں گے. حقیقت بات ہے، حق کو جانتے نہیں ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں جہالت اور غفلت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. صلاۃ پڑھے محمد وآل محمد. میں آخر آیت ولا تنازعوا، یہ سنا لو آپ کو، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو. کیوں؟ وتذهب ريحكم، تمہاری طاقت ختم ہو جائے. فتفشلوا، تم بزدل بن جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. آپس کے اختلاف کی وجہ سے ظاہر بات اختلاف ہوں گے تو انسان کمزور ہوگا، طاقت ختم ہو جائے گی، بزدل بن جائے گا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں آخری مثال دے دوں کہ میرے والد بزرگان مجھے ایک مثال سنایا کرتے تھے کہ بیٹا دشمن اپنا ہوتا ہے، باہر کا نہیں ہوتا. وہ اس نے پھر مجھے مثال دی. ایک دور میں کولہاڑا وجود میں آیا تو درخت رونے لگ گیا، اور رونے کے بعد ہنسنے لگا. کسی نے پوچھ لیا رو رہے تھے اب ہنس رہے ہیں؟ کہتے رو اس رہا تھا کہ میرا دشمن آیا ہے جو مجھے کاٹے گا. لیکن ہنسی اس لے رہے کہ میرے دشمن میں تو طاقت ہے ہی نہیں، کہ جب تک میرا اپنا ساتھی اس کے ساتھ نہ مل جائے. کولہاڑے کو درخت کاٹنے کی طاقت نہیں ہے اس وقت تک جب تک لکڑی اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. لکڑی شامل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھ لیے، اس مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، دشمن ہمارا اپنا بنتا ہے، اس کو پہچانیے. جو باہر کا دشمن ہے اس کو آپ کی پہچان نہیں ہے. یہ جو آپ کے اندر کا دشمن ہے اس کو آپ کی پہچان ہے، لیکن اس دشمن کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس بصیرت ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہاں کے ہمیں گمراہ کر کے چلا دیں. چند ناروں سے جنت نہیں ملتی ہے. مولانا علیہ السلام نے کہا ہے الجنت حفت بالمقارب، جنت مشکلات میں سے ملتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی ایک نعرہ لگانے سے. ٹھیک ہے نا؟ جنت ملتی ہے مشکلات سے. میں اپنی بات کو تمام کر لوں. آپ کو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ شام میں جب حکومت آئی تو شروع سے ہی بنی امیہ کی حکومت تھی، اور انہوں نے اہل بیت کا جو تعارف کرایا تھا
وہ آپ جانتے ہیں کیا تعارف کرایا تھا؟ ایسا تعارف کرایا تھا کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے تمام کام وہ ہیں جو دین کے خلاف ہیں، نہ نماز کے ساتھ تعلق ہے، نہ روزے کے ساتھ ہے، نہ حج کے ساتھ ہے، نہ جہاد کے ساتھ تعلق ہے، نہ اخلاقیات کے ساتھ ہے، یہ تعارف کرایا تھا۔ آپ اندازہ کرا سکتے ہیں جب اس طرح تعارف کرا جائے اور پھر ان کو اسیر بنا کے وہاں لے جایا جائے کیا رویہ ہوگا؟ پھر لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ آگ برسا رہے تھے۔ کسی امام نے اپنے مرنے کے لیے تمنا نہیں کی ہے سوائے مولا سجاد۔ اتنی بڑی مصیبت تھی نا کہ مولا کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ مجھے یہ دیکھنا نہ پڑتا کہ رسول کی بیٹیاں ننگے بازار میں جا رہی ہیں اور اوپر سے پتھر آ رہے ہیں اور آگ برسے جا رہی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ آپ کو مولا تکلیفیں کہاں زیادہ آئی؟ مولا نے کیا کہا تھا سب سناؤ؟ مولا نے کہا شام اشام اشام 3 بار کہا۔ شرابی کا دربار ہے، شہزادوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی اور وہ ملاؤن آگے سے سر امام حسین سے غصہ کی جا رہا ہے، مولا کے دانتوں میں چھڑی لگا رہے ہیں۔ صرف چھڑی نہیں، اس سے بڑا ظلم اور کہ وہ ملاؤن شراب پی کے تو بچ رہا تھا، مولا کے سر مار اڑنے رہا تھا کہ تو چاہتا تھا یہ حرام ہو جائے۔ اتنا بڑا ظلم۔ جناب زینب سلام نے کہا جب یزید دیکھا کس طرح کی حرکت کر رہا ہے، بی بی نے ایک خطبہ دیا، وہ آپ خطبہ پڑھ لیں، اس میں آخری چند جملے ادا کر لوں۔ جناب معصومہ سکینہ عمر سب سے چھوٹی ہے لیکن کربلا کی تاریخ کو بدلنے میں بہت بڑا کردار ہے ان کا۔ آخر میں شہادت سے پہلے بی بی بہت زیادہ روئی۔ یزید ملعون کہا تھا کہ تجھے بابا سے اتنی محبت ہے، بابا کو بلاؤ کہ بابا کا سر تیری گود میں آ جائے۔ بی بی نے جب بلایا کہ امام کا سر بی بی کے پاس گود میں آ گیا اور بی بی کے طواف کر کے آ گیا۔